الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر محمد حسنین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 11 میں ریکارڈ کروانے جا رہا ہوں، جس کا موضوع احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہے۔ آپ کی کورس کے اندر جو 20 احادیث ہیں، اس میں سے حدیث نمبر 6 کا جو موضوع ہے وہ دنیا کی کثرت کے حوالے سے ہے۔ عن عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، نقل فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق فکر و فاقہ کا خطرہ نہیں، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر اس طرح کھول دی جائے گی جس طرح تم سے پہلی امتوں پر پھیلا دی گئی تھی، پھر تم ایک دوسرے پر اس میں حرص کرنے لگو گے جس طرح پہلی امتوں نے حرص کیے، پھر وہ تم کو بھی اسی طرح ہلاک کر ڈالے گا جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب جامعہ بخاری کے اندر نقل فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض پچھلی امتوں اور قوموں کا حالات اور تجزیہ بیان کیا گیا۔ جب ان کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ آئی تو ان میں دنیاوی حرص اور دولت کی چاہت اور زیادہ بڑھ گئی، اور وہ دنیا ہی کے دیوانے ہو گئے اور اصل مقصد زندگی کو بلا دیا۔ پھر اس کی وجہ سے ان میں باہمی بغض اور حسد بھی ہوا، اور بالآخر ان کی دنیا پرستی نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس کا زیادہ ڈر تھا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق از راہ شفقت امت کو اس خطرے سے آگاہ کیا ہے، اور فرمایا کہ تم پر فکر و فاقہ کے حملوں سے بھی مجھے زیادہ ڈر نہیں، بلکہ اس کے برعکس تم میں بہت زیادہ دولت مندی آ جانے سے دنیا پرستی میں مبتلا ہونے اور تمہارے برباد ہونے کا مجھے زیادہ خوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارک کا مقصد اس خوشنما فتنے کی خطرناکی سے امت مسلمہ کو خبردار کرنا ہے کہ وقت آنے سے پہلے اس کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں رہنا۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کے اندر حب دنیا کی نفی کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا مال طلب کرنا جو آپ کے معمولات زندگی کے لیے کافی ہو۔ اس سے زیادہ دولت یقینی طور پر انسان کو فتنوں میں مبتلا کر سکتی ہے، اور جب انسان کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے تو اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور فکر سے ہٹ جاتی ہے، اور وہ فکر آخرت کے بارے میں بھول جاتا ہے کہ اس کو ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور اپنے معاملات کی جواب دہی دینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی حضرات علماء گزرے ہیں، حضرات صوفیہ گزرے ہیں، انہوں نے دنیا پرستی کی نفی کی ہے، اور اس کے مقابلے میں دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت، دل کی چاشنائی کو ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے ارشادات اور ان کی زندگیوں کی سوانح حیات ہمارے لیے یقینی طور پر ایک مشغل راہ بھی ہیں اور ایک نمونہ بھی ہے۔ اس لیے اس احادیث مبارکہ میں ایک آنے والے حالات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ میری امت پر اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح بھوکھا دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھ کر استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے اندر دو بیماریاں پیدا ہو چکی ہوں گی۔ ایک کہ وہ دنیا سے، زندگی سے محبت کریں گے، ایک موت سے نفرت کریں گے، اور حب دنیا راس کل خطیت، دنیا کی محبت در حقیقت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کے اندر
حب دنیا کی نفی کی ہے، دنیا پرستی کی نفی کی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ طلب دنیا اور آخرت کے بارے میں ہے۔ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد زندگی مقصود زندگی آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا یعنی کہ بے نیازی بے فکری پیدا کر دیتے ہیں اور اسے دل جمعی عطا کرتے ہیں، اور اسے دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس کا مقصود دنیا ہو، طلب دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہیں جتنا اس کا مقدر ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ طلب آخرت کا دل مطمئن رہتا ہے۔ جو شخص دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی فکر کرتا ہے تو اسے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، جبکہ طلب دنیا کا دل پریشان اور غیر مطمئن رہتا ہے۔ جس شخص کا نصب العین اور نیت آخرت طلبی ہو، اللہ تعالیٰ اسے غنی و نفس عطا کرتا ہے اور مخلوق خدا سے بے نیازی کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے قلب مطمئن نصیب ہوتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے۔ اس کے برعکس جس آدمی کا نصب العین جدوجہد نیت دنیا طلبی ہوتی ہیں، محتاجی اس کا لازم بن کر اس کے سامنے آتی ہیں، اس کا حال پر گندہ اور دل غیر مطمئن رہتا ہے۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہیں جو اس کے مقدر میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہو، آخرت کی فلاح ہی کو اپنا اصل مقصود و مطلوب بنا لیتا ہو، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کو قناعت نصیب فرما دی جاتی ہے اور اس کے دل کو اطمینانیت اور جمعیت خاصہ نصیب فرما دی جاتی ہے، اور دنیا میں جو کچھ اس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی راستے سے اس کے پاس آ جاتا ہے، اور اس کے برعکس جو شخص دنیا کو اپنا اصل مقصود بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ محتاجی اور پریشان حالی اس پر اس طرح مسلط کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والے کو اس کے چہرے پر اور اس کی پیشانی پر اس کے اثرات صاف نظر آتے ہیں۔ دنیا کی طلب میں خون پسینہ ایک کر دینے کے بعد بھی ایسے طلب دنیا کو پس وہی ملتا ہے جو پہلے ہی اس کے مقدر میں ہے۔ بس عزیز طلبہ و طالبات، ہمیں اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بہقی کے اندر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فانی ہے اور آخرت غیر فانی، اس لیے آخرت کے طلبگار بننا چاہیے اور آخرت کو ہی اپنے مقصود و مطلوب رکھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی دامی نہیں ہے، کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور حدیث میں دنیا کو تو مچھر کا پر مسافر خانہ کہا گیا ہے۔ یہاں انسان نے جتنی دیر رہنی ہے اتنی محنت کرنی چاہیے، اور آخرت میں انسان نے جتنا وقت گزارنا ہے اس لحاظ سے اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دنیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ان کو حصول کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا جہاں تک کہ انہوں نے قبریں جا دیکھی۔ اس لیے جس دل کے اندر حسد، بغض اور کینہ ہوتا ہے، در حقیقت وہ شخص دنیا اور دنیا پرستی کو نصب العین بناتا ہے، اور جس شخص کے دل کے اندر آخرت کی فکر زیادہ ہو، یقینی طور پر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف فرمائی ہے۔ روایات حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ بتاؤ یہ شخص آخرت کی فکر کے بارے میں کیسا ہے؟
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتا بلکہ اس کے معاملات واجبات کے درجے میں ہیں، یعنی کہ جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اس کی فکر اور اس کی ترجیحات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ایک مومن کی ہونی چاہیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعریف کے قابل نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں عقل مند شخص وہ ہیں جو آخرت کی فکر کرتا ہو، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ دنیا میں عقل مند سب سے زیادہ کون ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ عطا فرمایا ہے، اس خطبے کے اندر یہی فرمایا کہ مسلمان اللہ کی طرف جڑ جائیں اور اپنے آخرت کی فکر کرے۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو کیا تم اللہ سے واپس موڑ دیے جاؤ گے، اپنے رویے کو اللہ سے بدل لو گے؟ تو اس لحاظ سے دنیا میں رہتے ہوئے جو شخص آخرت کی فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو اس کے پاس ذلیل کر کر اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ جناب وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ مکہ کے اندر جس طرح زندگی بسر کرتے تھے اور جس طرح مکہ والوں نے آپ کو مجبور کیا مکہ چھوڑنے پر، ہجرت کرنے پر، اور جس بے بسی کے ساتھ آپ مکہ کو چھوڑ کر گئے، لیکن آپ کے مقصود و مطلوب تو آخرت کی زندگی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو آپ اس کے بارے میں تعلیم بھی فرماتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے چند سال بعد ہی دنیا کا آپ کو مالک بنایا۔ آپ فاتح مکہ بن کر جب مکہ میں لوٹے تو آپ کے منہ پر آپ کے زبان اطہر پر یہ الفاظ تھے، الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اللہ واحد کے لیے ہیں۔ نصر عبد وحدہ، جس نے اپنے بندے کی اکیلے ہی نصرت کی، وحزم الاحداث وحدہ، اور جو اکیلا ہی دشمنوں کے ساتھ لڑا، یعنی کہ فاتح ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ کی تعریف فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مجھے نصرت سے نوازا ہے۔ یقینی طور پر جن افراد کی نظر اور جن افراد کا مطمع نظر آخرت ہوتا ہے، یقینی طور پر وہ اپنی دنیا کی کامیابیوں کو بھی اللہ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، اپنے رزق کو، اپنی کامیابی کو، اپنی صحت کو، اپنی قابلیت کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، اس شرط پر کہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے اذہان کے اندر فکر آخرت ہے۔ تو یقینی طور پر ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے کے متعلق جو عملی ہدایات ہمیں اس حدیث مبارکہ میں ملی ہیں، یقینی طور پر یہ ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اگلی حدیث ہمارے موضوع کے متعلقہ ہے، وہ فاجر کا انجام ہے۔ برے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ رب کائنات کے اپنے قوانین ہیں اور دنیا پر رکش کرنا اور آخرت کے دن کا حساب اور گناہوں کی زندگی سے نفرت، ان عنوانات کے تحت اس حدیث کے اندر کچھ ضروری رہنمائی اور معلومات ہمارے لیے ہیں، جس میں فرمایا گیا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی فاسق فاجر کی خوشحالی پر رکش نہ کیجیے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یقین کر لیجئے اس کے لیے اللہ کے پاس ایک غیر فانی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، یعنی کہ جہنم۔ اس کو مشکات کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا، اول تم کسی فاجر اور بدکار شخص پر کسی دنیاوی نعمت، مال و دولت کی وجہ سے ہرگز رکش نہ کرنا، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ موت کے بعد اس پر کیا کیا مصائب آنے والے ہیں۔ آخرت میں اللہ کے ہاں اس کے لیے ایسا
دائمی عذاب ہیں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور فاجر کی خوشحالی قابل رکش نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن اور نیکوکار بندہ جو اس چند روزہ امتحانی دنیا میں تنگی اور تکلیف کی زندگی بسر کر رہا ہے، جب وہ کسی بدکار اور خدا فراموش، مذہب فراموش آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ جو دنیا کی عیاش و آرام اور سکون طلبی اور دنیا کی لوازمات اور دنیا کی سہولتیں ہوتی ہیں، تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور کم سے کم یہ کہ دل میں اس کی حالت پر رکش ہی پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی ناشکری ہیں۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے محروم ہیں، وہ خدا فراموشی اور بدعمالی کی وجہ سے آخرت کی دائمی زندگی میں عذاب النار میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ اس دنیا میں ان کی چند روزہ خوشحالی اور عیش کو دیکھ کر ہرگز کسی صاحب ایمان کو ان پر رکش بھی نہ کرنا چاہیے۔ ان بیچاروں کی کم بختی کے ماروں کا جو آخری انجام ہونے والا ہے، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی آفانی، ساری حمد اور ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں اس بندے کو مبتلا کیا گیا ہے، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر برتری عطا فرمائے ہیں، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت دی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین چل رہے ہیں جس کے مطابق افراد یا اقوام کے ساتھ وہ معاملہ فرمایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت کے ذریعے سے لوگوں کو آزماتا ہے، اور کن لوگوں کو قرآن کریم اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز اور روزے سے، نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر چاہو، اور ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آزمائے گا مال کی برتری سے، اور پھر جو ثابت قدم ہیں اور جو استقامت والے ہیں یقینی طور پر وہی کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا پر رکش کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچے افراد کو دیکھو، اور مال و دولت کے اندر اپنے سے نچلے افراد کو دیکھو، نیکی میں اپنے سے اوپر والے افراد کو دیکھو۔ یقینی طور پر اس عمل سے انسان کے اندر یہ ترغیب پیدا ہوتی ہے کہ وہ رب کائنات کی بے پناہ عنایات اور نوازشات اس کی طرف متوجہ ہیں، اور گناہ کی زندگی سے نفرت کرنا یہ اصل مومن کا مزاج ہے، کہ وہ اس کا مزاج ایسا بن جائے کہ وہ دنیا کے اندر گناہوں کی زندگی کو برا سمجھتا ہو، اور اس سے ظاہری بات ہے جب آپ کسی چیز کو برا سمجھیں گے تب ہی اس سے بچنے کے لیے عملی اقدامات کریں گے، اور اس سے بچنے کے لیے عملی کوششیں کریں گے۔ جب ایک شخص نماز چھوڑنے کو برا ہی نہ سمجھے، رشوت کھانے کو برا ہی نہ سمجھے، تو یقینی طور پر نہ تو وہ نماز کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپنے نفس کو رشوت سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں نیکی کو کمتر نہ سمجھا جائے، چاہے وہ مقدار میں کتنی ہی کم ہو۔ اس ضمن کے اندر شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اگرچہ تھوڑی ہو لیکن اس عمل کو مستقل کرنا چاہیے۔ آپ اس بات سے طلباء و طالبات اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش معلیٰ پر جو سب سے افضل نیکی ہیں وہ اس بات کی گواہی دینا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،
اور اس کے بعد دوسری بڑی نیکی یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ پتھر کو ہٹا دینا۔ ایک وقت تھا کہ جب دوسرے مذاہب کے لوگ رستوں سے گزرتے اور اگر رستے صاف نہ ہوتے تو وہ کہتے کہ یہاں کسی مسلمان قافلے کا غزر نہیں ہوا، اگر غزر ہوتا تو یہ رستے صاف ہوتے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی روایات کی طرف لوٹیں، قدیم طرز زندگی کی طرف لوٹیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے معاملات کو درست کریں، اور دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے اس سوچ اور اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کی جائے کہ یہ زندگی چند روزہ ہیں، یہ فانی ہیں۔ حقیقی نعمتوں بری زندگی، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہیں جس کو فنا نہیں اور بقا ہی بقا ہے۔ تو اس دائمی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی دائمی زندگی کے لیے ہمیں بے شک اعمال کی ضرورت ہے۔ اس دن جو کرنسی وہاں پر چلے گی وہ یقینی طور پر نیک اعمال ہیں کہ اس لیکچر سے آپ کی معلومات کے اندر، آپ کے علم کے اندر یقینی طور پر اضافہ ہوا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان لیکچروں کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر بھی نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے سامنے میرا نمبر اور میرا ای میل ایڈریس ہیں، معلومات کے لیے کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وطن عزیز کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔